کہ انڈیا ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اب انڈیا نے جو انڈائریکٹ نان کائنیٹک وار، ہائیبرڈ وار اور پولیٹیکل ہماری جو ڈپلومیٹک آئسولیشن، اکنامک سٹرینگولیشن، اسپیس کے اندر آ کے جو آپ کی اس کو انٹروژن کرنے یہ شروع کیے ہوئے، تو ابھی انڈائریکٹ وار کے اوپر آ رہے ہیں جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ صاحب نے کیا، میں آپ سے وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اگر ہم ظاہر ہے انڈیا 5 گنا بڑا ہے، ہم اس سے بحیثیت ملک بھی چھوٹے ہیں، ہم اس سے بحیثیت افواج بھی چھوٹے ہیں، لیکن میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ہمارے ٹیکٹیکل ورٹیکلز کیا ہیں انڈیا کے مقابلے میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اللہ کا یہ کرم ہے کہ میں 65 وار میں تو کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے اسی وقت اپلائی کیا اور 66 میں پی ایم اے میں آ گیا، لیکن میں 71 وار کا ویٹرن ہوں اور میں نے جنگ کا ایکسپیرینس دیکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، بنیادی چیز جو آپ کہتے ہیں نا ہمارے کیا ہے، ایج کس چیز پہ ہے؟ جنگیں تب لڑی جاتی ہیں جب آپ کی افواج میں اور قوم میں ول ٹو فائٹ ہو، اور ول ٹو فائٹ کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ آپ کی کلیئر ایک کاز آف وار ہو کہ آپ کیوں لڑنا چاہتے ہیں۔ ابھی انڈیا کی کوئی کاز آف وار نہیں ہے، دیٹ از وائی ول ٹو فائٹ بھی نہیں ہے، دیٹ از وائی خودکشیاں ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم ملک اللہ کے نام پہ جو حاصل کیا ہے اس کی سرحدوں کو ہم نے بچانا ہے، اور اگر ہم نہیں بچائیں گے تو ہمارا ایک ایسے گھٹیا دشمن سے پالا ہے کہ جس نے عورتوں کی عصمت دری بھی کر رہے ہیں، کشمیر میں دیکھیں، انڈیا کے اندر دیکھیں، تو ہم نے اپنی دھرتی کا ایک ایک انچ کو بچانے کے لیے ہمارے اندر وہ ایک موٹیویشنل جذبہ ہے، اور وہ ہم نے جنگوں میں بھی دیکھا، وہ ہمارے گلوکاروں نے بھی پیش کیا، وہ ہمارے شاعروں نے بھی پیش کیا، میڈیا نے بھی کیا، قوم کے ہر فرد نے کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور ہمارے پائلٹس نے، ہمارے جوانوں نے، سپاہی سے لے کے آفیسرز تک، جو آفیسر ٹو سولجر ریشو ہے سیکریفائس اور شہادت کی، وہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کی، چونکہ یہ دے لیڈ فرام دی فرنٹ۔ تو یہ بات تو مسعود سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ہمارا جذبہ ہے، اور اللہ کے کرم سے آئندہ بھی ہوگا، یہ اس لیول کے۔ جو شمشاد صاحب بات کر رہے ہیں وہ ایک فنڈامنٹل بات کر رہے ہیں۔ چائنیز ایک مشہور جنرل ہے سن تزو، جس نے آرٹ آف وار کی کتاب لکھی، تو اس میں اس نے یہ کہا کہ دی سپیریئر اسٹریٹجی از ناٹ دس دیٹ یو فائٹ 100 بیٹلز اینڈ دین یو ون اے وار. Superior strategy is that without fighting battles you win a war. Because آپ یہ نہیں چاہتے کہ کانفلکٹس میں جائیں، جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں نا، لیکن یہ فیلڈ کس کا ہے؟ یہ ڈپلومیسی کا فیلڈ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ افواج کا سائز از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی تھریٹ پوز ٹو یور انٹیگریٹی اینڈ پولیٹیکل انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی. انفارچونیٹلی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انڈیا ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، انڈیا کشمیر کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اب انڈیا نے جو انڈائریکٹ نان کائنیٹک وار، ہائیبرڈ وار اور پولیٹیکل ہماری جو ڈپلومیٹک آئسولیشن، اکنامک سٹرینگولیشن، اسپیس کے اندر آ کے جو آپ کی اس کو انٹروژن کرنے یہ شروع کیے ہوئے، تو ابھی انڈائریکٹ وار کے اوپر آ رہے ہیں جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. We are at war with India. اب اس میں شمشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو چیلنجز ہمیں اتنے درپیش ہیں، اور ظاہر ہے آپ قومی یکجہتی کی بھی بات کر رہے ہیں، وحدت کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ایک انسپریشن چاہیے ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کیا ورٹیکلز ہیں جو بنیاد بن سکتے ہیں اس انسپریشن کی ان چیلنجز کے درمیان؟ ایسا ہے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم اس پاکستان کو ڈھونڈ رہے ہیں جس پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا تھا، اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایتھنک، نسلی اور لسانی اکائیوں میں تقسیم کر لیا ہے راجدھانیوں کی صورت میں، کیونکہ صرف چند فیملیز ہیں جو ان راجدھانیوں پر اپنا کنٹرول اور تسلط قائم رکھنا چاہتی ہیں. اور یہ بات جو ہے، اس کی جو فہم تھی، جو ادراک تھا، وہ پنڈت جواہر لال نہرو کو 1946 میں جب وہ
عبوری حکومت کا وزیر خارجہ تھا اس کو بہت بہتر طریقے سے تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ جو باتیں آزاد ریاستوں کی ہو رہی ہیں انڈین اوشن کے ارد گرد، یہ ریاستیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they will be no more than culturally autonomous entities. یعنی بس صرف کلچرلی اٹونومس اینٹیز کے علاوہ ان میں کچھ نہیں ہوگا. تو آج آپ اپنی طرف دیکھیے، آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کوئی آزاد ریاستوں والی بات آپ میں نظر آ رہی ہے. مطلب فوج کو تو آپ چھوڑ دیجیے، بیکاز فوج نے تو آپ کی سرحدوں کی حفاظت اپنی جانوں کے نذرانے دے کر، قربانیاں دے کر کر رکھا ہے، چاہے وہ ایئر فورس ہو، ہماری آرمی ہو، ہماری نیوی ہو. سوال یہ ہے کہ جو قومیں جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حکمران، اور آج بدقسمتی یہ ہے کہ حکمرانوں نے آج تک ہمیں وہ جذبہ نیشن ہوڈ کا نہیں دیا اس قوم کو جس پر ہم سب اکٹھے ایک جھنڈے تلے جمع ہو جائیں. وہ صرف آپ کو نظر، میں نے پہلے بھی کہا تھا 14 اگست اور 23 مارچ کو ہوتا ہے، مگر وہ صرف ہلڑ بازی کی صورت میں نظر آتا ہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان دونوں دنوں پر جب میں اپنی قوم کے بچوں کو اس طریقے سے بدتمیزی سے بھاگتے دوڑتے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کیا یہ قوم ہے ہماری جو اٹھ رہی ہے؟ تو یہ کسی نے تو درست کرنا ہے نا. یہ راستہ بنانا کس نے، تعلیم کا نظام کس نے درست کرنا ہے؟ فوج نے. سوال یہ ہے کہ ہر چیز کی ذمہ داری آپ لوگ فوج کو ڈال دیتے ہیں. یہ جو ہمارے حکمران ہیں، یہ جو پارلیمنٹ بنی بیٹھی ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے انہوں نے کتنی قانون سازیاں لیجسلیشن کی ہے جن سے ہمارے تعلیم کا نظام کو ٹھیک کیا جائے، جس سے ہماری اکانومی کو بہتر کیا جا سکے، جس سے ہماری عدالتیں انصاف دے سکیں، جس کے یونیورسٹیاں اصل تعلیم دے سکیں. آج نہ یونیورسٹیاں رہی ہیں، نہ آپ کی پولیس کا کام کر رہی ہے، نہ بیوروکریسی کا کام کر رہی ہے. انصاف کہیں نہیں مل رہا کسی کو. تو کیا آپ کس پاکستان کے دفاع کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے.